الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک دن جابر ابن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو پیغمبر کے اتنے بوڑھے صحابی تھے اور اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ وہ نابینا ہو چکے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، پیغمبر اسلام سے لے کر امام باقر علیہ السلام انہوں نے کئی ائمہ معصومین کے زمانے کو درک کیا۔ مولا علی کی حکومت تھی، اس زمانے میں نابینا ہو چکے تھے۔ اب ایک دفعہ مسجد النبوی میں داخل ہوئے، اور مسجدوں کا اصول یہ رہا کرتا ہے کہ جو سب سے پہلے آئے وہ سب سے پہلے کی صفوں میں بیٹھ جایا کرتا ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ صفیں بنتی ہوئی آخر تک پہنچ جاتی ہے۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور جابر ابن عبداللہ انصاری مسجد میں داخل ہوئے۔ اب جو مسجد میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن چونکہ پیغمبر کے بہت بزرگ صحابی تھے، اس لیے احترام کے لیے لوگوں نے جگہ دی اور راستہ بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ مولا امیر المومنین کے پاس مصلی اور محراب تک پہنچ گئے۔ امیر المومنین کے پاس پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ مولا سے کہا، یا امیر المومنین، آج رات میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ خواب ایک تسلسل کے ساتھ ہوا کرتا ہے، لیکن یہ بڑا عجیب و غریب خواب تھا کہ جس میں کوئی تسلسل نہیں ہے، بلکہ خواب میں ٹکڑے ٹکڑے نظر آئے، ایسا خواب کہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بے ربط نظر آیا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا نے کہا کہ وہ خواب سناؤ۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے وہ خواب سنانا شروع کیا۔ کہا، مولا، سب سے پہلے تو میں نے دیکھا آسمان پر سے ایک انتہائی خوبصورت و نفیس سفید رنگ کا کپڑا لٹک رہا ہے، اور آواز غیبی آ رہی ہے کہ جس کو جتنا کپڑا چاہیے وہ لے جا سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ مشینیں ایجاد نہیں تھی جس سے کپڑا بنتا ہے، بلکہ ہاتھ سے کپڑا بنانا پڑتا تھا۔ اسے کپڑا اس زمانے میں بہت قیمتی چیز شمار ہوا کرتی تھی، سونے کی طرح قیمتی تھی۔ چنانچہ آواز غیبی آ رہی ہے کہ جس کو جتنا کپڑا چاہیے لے جا سکتا ہے۔ تو اتنا نفیس سفید رنگ کا خوبصورت اور انتہائی قیمتی کپڑا لٹک رہا ہے،
اور اعلان عام ہے کہ جس کو جتنا کپڑا چاہیے لے جا سکتا ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے تو آتے ہیں، لیکن آنے کے بعد، قریب آنے کے بعد، چھوٹا سا رومال کے برابر ایک ٹکڑا کاٹ کے لے جاتے ہیں۔ کوئی بھی سارا کپڑا اٹھا نہیں رہا ہے، کوئی بھی اتنا قیمتی اور سارا کپڑا اٹھا کر کے لے جانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ میں حیران و پریشان تھا کہ لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اتنا قیمتی، اتنا نفیس، اتنا خوبصورت کپڑا، سفید رنگ کا، بالکل دودھ کی مانند چمکتا ہوا کپڑا، اس کے باوجود، اتنا کپڑا بہترین ہونے کے باوجود لوگ سارا کپڑا لے جانے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ رومال کے برابر ایک ٹکڑا کاٹ کر کے اس میں سے لے جا رہے ہیں، اور پورا کپڑا لے جانے کو کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ لوگوں کے عقلوں کو کیا ہو گیا۔ اتنا نفیس کپڑا، اتنا قیمتی کپڑا، لیکن پھر بھی کوئی سب کا سب کپڑا لے جانے کو تیار نہیں ہو رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں حیران و پریشان تھا کہ ایک مرتبہ منظر بدلا۔ میں نے دیکھا کہ 2 پنجرے ہیں سونے کے بنے ہوئے، اور ان 2 پنجروں سے انتہائی خوبصورت آوازیں اور انتہائی پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں، بڑی خوبصورت میٹھی آوازیں آ رہی۔ پرندوں کی آواز بڑی سریلی اور بڑی خوبصورت آواز آنے کے باوجود وہاں سے اتنی بہترین آواز آ رہی کہ میرا دل اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ میں آہستہ پنجرے کے قریب بڑھا، اور پنجرے کے قریب پہنچ کر جا کر اس پنجرے میں دیکھنا چاہا کہ کون کون سے پرندے ہیں، تو دیکھا کہ پنجرے کے اندر کوئی پرندہ ہی نہیں ہے، پرندوں سے پنجرہ خالی ہے۔ میں حیران و پریشان تھا کہ کیسے پنجرے ہیں کہ جس کے اندر کوئی پرندہ نہیں ہے، اس کے باوجود اس سے انتہائی بہترین اور بڑی خوبصورت چڑیوں کے، پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے۔ تو آخر یہ کیسا پنجرہ ہے کہ جس سے پرندوں کی آواز تو آ رہی ہے، لیکن اس پنجرے میں کوئی پرندہ نام کی چیز نہیں ہے۔ میں حیران و پریشان کھڑا دیکھ رہا تھا، اور حیران و پریشان سوچ رہا تھا یہ کیا چیز ہے کہ اتنی دیر میں منظر بدلا۔ میں نے دیکھا کہ 2 گائے ہیں، ایک انتہائی لحیم و شہیم، انتہائی طاقتور گائے، انتہائی صحت مند گائے، جس کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، اور اتنا دودھ بھرا ہوا ہے کہ جس کے تھنوں سے دودھ خود بخود رس رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کے مقابل میں ایک دوسری گائے ہے کہ جو انتہائی کمزور و نحیف، انتہائی لاغر و بیمار، بالکل سوکھی و مریل گائے، جس کے تھنوں میں دودھ بالکل سوکھ چکا ہے، اور اس کے باوجود جبکہ اس میں دودھ بالکل بھی نہیں ہے، دودھ بالکل سوکھ چکا ہے، اس کے باوجود لوگ آتے ہیں، اور آنے کے بعد اسی مریل گائے کے پاس آ کر اسی کے تھنوں سے دودھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنی کوشش کرتے ہیں کہ دودھ نکلنے نہیں پا رہا ہے، لیکن بڑی مشکل سے ایک آدھ قطرہ نکل آتا،
بہت مشکل تھی. میں حیران و پریشان تھا کہ اتنی بہترین صحت مند گائے وہاں پر کھڑی ہوئی ہے جس کے تھنوں سے دودھ رس رہا ہے، اور وہ اتنی صحت مند ہے کہ لوگوں کو دودھ نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خالی ہاتھ لگائیں گے تو دودھ بہت سارا نکل آئے گا. لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس صحت مند گائے سے دودھ نکالنے کے بجائے اسی مریل اور کمزور اور نحیف و لاغر اور بیمار گائے سے جس کے تھنوں میں دودھ سوکھ چکا ہے اسی سے دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں حیران و پریشان تھا کہ لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے. وہ صحت مند گائے سے دودھ نکالنے کے بجائے مریل و کمزور و بیمار جس کے تھنوں میں دودھ ہے ہی نہیں اس سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی یہ سوچ رہا تھا، حیران و پریشان تھا کہ منظر بدلا. میں نے دیکھا کہ چوتھا منظر پیش آیا کہ دو آدمی ہیں، ایک لہیم و شہیم و قداور و صحت مند و طاقتور و پہلوان آدمی ہے، اور دوسرا بالکل کمزور و نحیف و ضعیف اور بیمار آدمی ہے. اور دونوں آدمی اپنی اپنی جگہ پر ہونے کے باوجود میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ بیمار آدمی کے پاس صحت مند آدمی عیادت کرنے کے لیے جایا کرتا ہے، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جایا کرتا ہے، اس کی صحت کو معلوم کرنے کے لیے جایا کرتا. لیکن میں حیران و پریشان تھا کہ وہ بیمار و کمزور و نحیف و ضعیف آدمی وہ اٹھ کر کے اس پہلوان و اتنے لئیم شہیم و طاقتور آدمی کے پاس اٹھ کر کے جا رہا تھا. میں حیران و پریشان تھا کہ یہ آج الٹی گنگا کیوں بہہ رہی ہے، بجائے اس کے کہ صحت مند آدمی بیمار کی عیادت کے لیے جائے، بیمار کو پوچھنے کو جائے، بیمار کے سامنے کوئی چیز اور حاجت ضرورت ہو اس کا پورا کرنے جائے. اس کے بجائے یہ ضعیف و بیمار و کمزور آدمی اٹھ کر کے اس صحت مند آدمی کی طرف جا رہا تھا. میں حیران و پریشان تھا کہ کون سا زمانہ آ گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ بیمار آدمی کی عیادت کی جائے، الٹا بیمار آدمی اٹھ کر کے صحت مند کے پاس بار بار جا رہا ہے. یہ الٹی گنگا کیوں بہہ رہی ہے اور لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے. ابھی سوچ ہی رہا تھا، متحیر تھا، حیران و پریشان تھا کہ دیکھا کہ منظر بدلا، اور پانچواں منظر میرے سامنے آیا. اور وہ منظر یہ آیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک تالاب ہے جو انتہائی نفیس و خوبصورت و قیمتی و سفید سنگ مرمر سے انتہائی خوبصورت تالاب بنایا گیا. بہترین تالاب ہے، بڑا نفیس، خوبصورت اور انتہائی بہترین سفید سنگ مرمر سے بنایا ہوا تالاب ہے، اور اتنا خوبصورت اور دلکش تھا کہ میرا دل اس کی طرف کھنچنے لگا. میں آہستہ آہستہ اس تالاب کے قریب گیا، اور تالاب کے قریب جب پہنچا تو دیکھ کر حیران ہوا کہ تالاب میں پانی ہی نہیں ہے، جس پانی کے لیے ہی تو تالاب کو بنایا جاتا ہے، اسی پانی کے لیے جس کے لیے تالاب کو بنایا جاتا ہے وہ پانی ہی نہیں. میں حیران و پریشان تھا کہ اتنا نفیس و خوبصورت و انتہائی قیمتی تالاب بنایا گیا، لیکن اس کے اندر جو مقصد تھا پانی ہونا وہ پانی ہی موجود نہیں ہے.
تو اس تالاب کا فائدہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حیران و پریشان سوچ رہا تھا کہ یہ لوگوں کی عقلوں کو کیا ہے کہ جو ہے ایک مرتبہ اتنا قیمتی تالاب بنا رہے ہیں، لیکن جو تالاب کا مقصد ہے پانی ہونا، وہ مقصد ہی پورا نہیں کیا جا رہا، تو آخر تالاب بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، حیران و پریشان تھا کہ منظر بدلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھٹا منظر پیش آیا، اور چھٹا منظر یہ پیش آیا کہ میں نے دیکھا کہ بڑے عجیب و غریب قسم کے جانور ہیں، دو منہ والے بکریاں، دو منہ والے گائے اور دو منہ والے بھینس۔ یہ عجیب و غریب قسم کے جانور تھے، ایک جسم میں ساتھ ساتھ دو منہ ہیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ چارہ کھاتے جا رہے ہیں کہ دونوں منہ سے بڑی تیزی کے ساتھ چارہ کھاتے جا رہے ہیں، گولی کی رفتار سے چارہ کھا رہے ہیں کہ پیٹ ہے کہ بھرنے ہی نہیں پاتا ہے۔ میں حیران و پریشان تھا کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑی دیر میں ایک منہ سے کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ بھر جایا کرتا ہے، کہ دو منہ سے گولی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز کھانا کھا رہے ہیں، لیکن پیٹ ہے کہ بھرنے ہی نہیں پاتا۔ یہ میں حیران و پریشان تھا کہ کون سے قسم کے جانور آ گئے کہ جن کا پیٹ بھرنے ہی نہیں پاتا ہے۔ میں حیران و پریشان کھڑا دیکھ ہی رہا تھا کہ منظر بدلا۔ میں نے دیکھا ایک سونے کا تالاب ہے اور دوسرا تانبے کا تالاب ہے، ان دونوں کے درمیان ایک آدمی بالٹی نما برتن لے کر کے کھڑا ہوا اور مسلسل سونے کے تالاب سے مسلسل پانی بالٹی نما چیز سے اٹھا کر کے تانبے کے برتن میں ڈالتا جا رہا، اور گولی کی رفتار بھی کچھ نہیں ہوگی، گولی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے وہ کام کر رہا تھا۔ لیکن میں حیران و پریشان تھا کہ سونے کے برتن سے، چاندی کے برتن سے، تانبے کے برتن سے وہ پانی مسلسل نکال کر کے سونے کے برتن میں ڈالتا تو جا رہا تھا، تانبے کے برتن سے اٹھا کر کے تانبے کے تالاب سے اٹھا کر کے سونے کے تالاب میں مسلسل ڈالتا تو جا رہا تھا، لیکن نہ تانبے کا تالاب اس کا پانی ختم ہونے پا رہا ہے اور نہ سونے کا تالاب پانی سے بھر پا رہا ہے، جبکہ درمیان میں یہ بالٹی سے جو اتنی تیزی سے پانی ڈال رہا ہے کہ گولی کی رفتار بھی کوئی کم ہوگی، گولی کی رفتار سے بھی تیزی سے کام کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تانبے کے برتن سے، تانبے کے تالاب سے نہ پانی کم ہونے پاتا ہے اور نہ سونے کے تالاب کے اندر پانی بھرنے پاتا ہے۔ میں حیران و پریشان تھا کہ آخر یہ کون سے تالاب ہے کہ پانی اتنی تیزی سے نکالا بھی جا رہا ہے اور اتنی تیزی سے بھرا بھی جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک تالاب نہ خالی ہونے پاتا نہ دوسرا تالاب بھرنے پاتا۔ یہ کون سے تالاب ہے؟ حیران و پریشان سوچ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ خواب سے میری بیداری ہو گئی اور نیند جو ہے ختم ہو گئی۔ ابھی جو اٹھا تو 7 منظر میرے سامنے مختلف خواب میں پیش آئے۔ کہا مولا یا امیر المومنین، آپ بتائیے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ 7 مختلف ٹکڑے میں نے دیکھے، ان 7 ٹکڑوں کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، تم نے خواب نہیں دیکھا آخری زمانے کی، کہ جب میرا آخری بیٹا قائم ظہور کرنے والا ہوگا، اس وقت یہ ساری نشانیاں پیش آئیں گی،
تم نے خواب نہیں دیکھا، آخری زمانے کی نشانیوں کو دیکھا ہے، اور جب یہ نشانیاں پیش آ جائے تو ہوشیار ہو کر بیٹھنا کہ جیسے ہی یہ نشانیاں پوری ہو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے قائم کا ظہور ہونے والا ہے۔ کہا مولا آخر اس کا مطلب کیا ہے، ذرا یہ مطلب تو واضح کیجئے۔ کہا کہ آخری زمانے میں ہوگا ایسا کہ جو تم نے دیکھا کہ آسمان سے سفید رنگ کا کپڑا لٹک رہا، وہ انتہائی خوبصورت و نفیس و قیمتی کپڑا، اور اعلان عام ہے کہ جس کو جتنا لے جانا ہے وہ لے جا سکتا ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں، لیکن سارا کپڑا لے جانے کے بجائے رومال کے ٹکڑے کے برابر چھوٹا سا کپڑا نکال کر اس میں سے لے جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت اعلان عام ہوگا کہ جس کو جتنا کپڑا لے جانا ہے لے جائے۔ یہ در حقیقت اسلام آسمان سے نازل ہوگا ایک نورانی شکل میں، جس طرح تم نے کپڑے کو دیکھا اسلام نازل ہوگا، اور اعلان عام ہوگا کہ جس کو جتنا اسلام لے جانا ہے لے جائے۔ لوگ اسلام کی نورانیت کو دیکھ کر آگے تو بڑھیں گے، قریب تو آئیں گے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی سارے اسلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہر ایک اپنے مطلب کا اسلام لینے کی کوشش کرے جو اس کے مقصد کو فائدہ پہنچائے گا، اتنا اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوئی کوشش نہیں کرے۔ ہر آدمی اسلام سے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے مفاد کی چیز لینے کی کوشش کرے گا، اور جو ہے اپنے مفاد کے خلاف جو ضرر کی چیزیں ہوں گی، کسی اور کے حقوق ادا کرنے کی چیزیں ہوں گی، اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ جیسے اگر بالفرض یہاں پر مردوں کا مجمع ہو، اور ہے بھی، چھوٹے بڑے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، مردوں کا مجمع ہو، اور اس کے اندر ہم آ کر مردوں کے لیے جو اسلام نے سہولتیں رکھی ہیں، مردوں کے لیے جو انسان کے اندر ایک فوقیت رکھی ہے، الرجال قوامون علی النساء کا مرد حضرات عورتوں پر سرپرست ہوا کرتے ہیں، اور اس کے تحت یہ بات بتائی جائے کہ مرد کی اجازت کے بغیر، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی ہے۔ بیوی اس کے اوپر بہت سارے حقوق ہوا کرتے ہیں جو حق زوجیت ادا کرنے کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں، اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا اتنا احترام کرے جو شوہر کو مجازی خدا مانے۔ اور پیغمبر کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اگر مجھے غیر خدا سے غیر خدا کا سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، لیکن چونکہ غیر خدا کا سجدہ نہیں کیا جاتا اس لیے جو ہے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ یہ جو ساری باتیں شوہر کے حق میں بیان کی جائیں تو مرد حضرات بہت خوش ہو جائیں گے کہ واقعی ہمارے لیے کتنے سارے حقوق اللہ نے رکھے ہیں، لیکن جب ذمہ داری کی بات آتی اور عورتوں کے مفادات کی بات بیان کریں تو مرد حضرات بگڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر جب مردوں کے حقوق بتائیں گے تو عورتیں بگڑ جائیں گی کہ اچھا اسلام نے ہمیں اتنا چھوٹا پس قرار دیا، اسلام نے ہمیں اتنا پیچھے رکھا ہوا، اچھا تو عورتیں ابھی ناراض ہو جائیں گی۔ لیکن جب عورتوں کے حقوق بیان کریں گے اور کہیں گے عورتیں جو ہے اس پر گھر کا کام کرنا کوئی واجب نہیں، صرف شوہر کی حق زوجیت ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے گھر سے باہر نکلنا جو ہے بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں ہے، اور اتنا گندا نہ رکھے کہ شوہر قریب نہ آ سکے۔ بس یہ 3 حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے عورتوں کو، باقی کوئی گھر کا کام کرنا واجب نہیں۔
گھر کی کوئی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو بچے کو پالنے کے لیے بیوی اپنے شوہر سے اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے اس کی پرورش کرنے کے لیے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس لیے جو ہے یہ جب جو ہے عورتوں کے حقوق بیان کرنے لگتے تو مرد حضرات بگڑ جاتے ہیں کہ بھائی اگر عورتوں کو اتنا چڑھا دیا کہ گھر کے کوئی کام نہ کریں اور بچے کی یہ پرورش کے لیے بھی اجرت دی جائے تو جو ہے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ پھر جو مرد حضرات بگڑ جایا کر۔ کوئی آدمی اپنے مقصد میں خالی اپنے مفاد کے اسلام کو لینے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک یہی ہوگا، ہر آدمی اپنے مفاد کا اسلام لے گا اور اپنے حقوق کو ادا کرنے کی باری ہوگی، کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہی اسلام کے ٹکڑے اور رومال کے ٹکڑے کے برابر لے کر کے جائے گا، لیکن جو جہاں پر اسلام کے حقیقی معنی پر عمل کرنے کی باری آئے گی وہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ منظر بدلا۔ دوسرا منظر یہ تھا کہ جس میں دو گائے تھی، ایک لہیم و شہیم گائے اور دوسری جو ہے بڑی کمزور گائے۔ لوگ لہیم و شہیم گائے سے دودھ نہیں نکال رہے تھے بلکہ کمزور گائے سے ہی دودھ نکال۔ یہ آخری زمانے کی حکومتوں کی حالت ہوگی، جتنا بھی ٹیکس ہے وہ عوام پر ڈال دیا جائے گا اور وہ جو ہے گائے مریل و بیمار گائے بن جائے گی۔ عوام جو بیچارے مریل گائے کی طرح ہو، اور جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہو گئے حکومت اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گی، اس لیے کہ پتہ ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو ہماری حکومت خود خطرے میں پڑ جائے گی، اسے اس پر کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ جو لہیم شہیم گائے تھی وہ سرمایہ دار لوگ ہوں گے، بڑے بڑے پہلوان لوگ ہوں گے، اس پر حکومت ہاتھ نہیں ڈالے گی، کیونکہ پتہ ہے کہ ان پر ہاتھ ڈالیں گے تو ہماری حکومت خود خطرے میں ہے۔ اس لیے جو ہے آخری زمانے میں حکومتوں کی حالت یہ ہوگی کہ عوام پر ٹیکس پر ٹیکس، ٹیکس پر ٹیکس، ٹیکس پر ٹیکس دے، اور عوام بیچاری بالکل مریل و بیمار ہو کر کے رہ جائے، بیچارے کو کوئی پرسان حل نہیں ہو۔ اور امیر لوگ جو پہلوان قسم کے لہیم شہیم لوگ ہیں اس پر جو حکومت کوئی جو ٹیکس نہیں ڈالے گی، وہ جو ہے بالکل آزاد پھرتے رہے۔ یہ آخری زمانے کی حکومتوں کی حالت ہو۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دو لہیم شہیم ایک آدمی تھا اور ایک بیمار آدمی۔ بیمار آدمی اٹھ کر کے لہیم شہیم آدمی کے پاس جا رہا تھا۔ یہ در حقیقت آخری زمانے کی حالت ہوگی کہ جہاں پر امیر لوگ جو خمس و زکوٰۃ و مختلف چیزیں نکالیں گے تو کہیں گے کہ ہم غریب آدمی کے پاس کیوں جائیں، غریب آدمی کو ہمارے پاس آنا چاہیے تاکہ ہم ان کو فنڈز دے سکیں، ان کو خمس و زکوٰۃ دے سکیں، وجوہات شرعیہ دے سکیں۔ جبکہ اصل اسلام کا اصول یہ کہ امیر آدمی کو خود مستحق کو تلاش کر کے اس کے گھر تک حقوق شرعیہ، خمس و زکوٰۃ و حقوق شرعیہ پہنچانا واجب ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس زمانے کا سرمایہ دار اور دیندار ہونے کے باوجود، پیسے رکھنے کے باوجود وہ کہے گا میں کیوں جاؤں، غریب آدمی کو اگر ضرورت ہے تو میرے گھر پر آئے، میں جو ہے اس کو جو ہے فنڈز دوں گا، میں اس کو جو ہے خمس و زکوٰۃ دوں گا۔ تو غریب آدمی چل کر کے اٹھ کر کے اس امیر کے دروازے پر جا رہا ہوگا، جبکہ اسلام کا اصول یہ کہ خمس و زکوٰۃ خود غریب تک پہنچاؤ، بلکہ اس کی جتنی بھی حاجات ہیں ان کو گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش نہ ہے، ان کے گھر تک جو ہے اس کے تمام ضروریات کو حل کرو۔ منظر بدلا، دیکھا کہ انتہائی نفیس تالاب ہے اور اس تالاب میں جو انتہائی خوبصورت ہے اور انتہائی دیکھنے میں جذاب ہے، اس کے باوجود اس کے قریب جا کر کے دیکھا تو اس میں پانی نام کی چیز نہیں۔ یہ آخری زمانے کے علماء کی حالت ہو کہ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت نظر آئیں گے، بہترین عبا قبا امامہ
پہنا ہوگا. یہ زیادہ تر اہل سنت کے علماء کی طرف اشارہ ہے. لیکن اندر سے دیکھو تو علم نام کی چیز بھی نہیں ہوگی اور نہ جو ہے وہ تقوی نام کی کوئی چیز ہوگی. کوئی چیز ان کے درمیان موجود نہیں. منظر بدلا, 2 پنجرے دیکھے جس میں سے چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی اور بڑی بھینی بھینی اور بڑی خوبصورت دلکش آوازیں آ رہی تھی پرندوں کے چہچہانے کی. قریب جا کر دیکھا تو کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ در حقیقت آخری زمانے کے سیاستدانوں کی اور تنظیموں کی حالت ہو جائے گی کہ نعرے تو بہت لگائیں گے, بہت کہیں گے کہ ہم جو ہے ہمارے سے زیادہ کون وفادار ہے, ہم سے زیادہ کون امانت دار ہے. امانت داری و وفاداری کے نعرے بہت لگائے جائیں گے, لیکن جب ان کے قریب جا کر کے دیکھیں گے تو نہ وفاداری نام کی کوئی چیز ہوگی, نہ امانت داری جیسی کوئی چیز ہوگی. کوئی تنظیم اور کوئی سیاسی پارٹی جو ہے نہ امانت داری کا خیال کرے گی نہ وفاداری کا کوئی خیال کرے گی. منظر بدلا, دیکھا کہ 2 منہ والے مختلف جانور تھے اور بڑی تیزی سے کھاتے بھی جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کھانے کے ساتھ ساتھ دونوں منہ سے کھاتے جا رہے, لیکن پیٹ ہے کہ بھرنے ہی نہیں پاتا. کہ یہ آخری زمانے میں لوگوں کی حالت ہوگی کہ وہ حرام کے منہ سے بھی کھائیں گے, حلال کے منہ سے بھی کھائیں گے, اور حلال و حرام میں تمیز بالکل ختم ہو جائے گی, اور بالکل تمیز ایسی ختم ہو جائے گی کہ حلال و حرام بالکل برابر کا ہو جائے گا, اور اس کے نتیجے کے اندر حرام کے منہ سے بھی کھا رہے ہوں گے, حلال کے منہ سے بھی کھا رہے ہوں گے, پھر بھی دونوں منہ سے بڑی تیزی کے ساتھ کھانے کے باوجود ان کا پیٹ ہے کہ بھرنے ہی نہیں پاتا. اللہ برکت کو اٹھا لے گا, پیٹ ان کا بھرے گا ہی نہیں کبھی. اور جو ہے وہ مسلسل حلال بھی کھا رہے, حرام بھی کھا رہے, جو آ رہا ہے پیٹ میں ڈال رہے, اور اس کے باوجود ان کا پیٹ ہے کہ بھرنے ہی نہیں پاتا. اور آخری منظر دیکھا کہ جس میں سونے کے برتن میں, سونے کے تالاب میں, چاندی اور تانبے کے تالاب سے مسلسل پانی نکال کر کے ایک آدمی بالٹی نما برتن سے گولی کی رفتار سے ڈال رہا. یہ آخری زمانے میں موت بہت زیادہ واقع ہوتی. 1/3 آبادی تو جنگ کے نتیجے میں ختم ہو جائے گی اور 1/3 دوسری آبادی وہ بیماریوں اور قحط کے نتیجے میں ختم ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں درمیان میں جو آدمی کھڑا ہوا ملک الموت ہے, وہ تانبے کے برتن سے مسلسل پانی نکال کر کے سونے کے برتن میں ڈالتا جا رہا ہے, سونے کے تالاب میں ڈالتا جا رہا ہے. وہ در حقیقت ملک الموت ہے. تانبے کا تالاب یعنی دنیا, سونے کا تالاب یعنی آخرت. تو دنیا کے تالاب سے نکال کر کے سونے کے تالاب اور آخرت میں ڈالتا جا رہا, لیکن اتنی کثرت کے ساتھ موتیں پیش آئیں گی. 1/3 آبادی جنگ کے نتیجے میں ختم ہو جائے گی, 1/3 دوسری آبادی بیماریوں اور قحط کے نتیجے میں ختم ہو جائے گی. صرف 1/3 آبادی پوری دنیا میں باقی رہے گی. یہ کثرت سے اتنی موت ہوگی کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ آسمان پر اڑتا ہوا 1 میل تک اڑتا رہے گا, لیکن اسے زمین پر کوئی زمین کا ایک بالش برابر بھی حصہ خالی نظر نہیں آئے. ہر جگہ میت ہی میتیں پڑی ہوں. اتنی کثرت سے موت ہو. یہ کثرت سے موت کی طرف اشارہ دکھایا گیا. کہ جب اتنی کثرت سے موت ہو تو ہوشیار ہو کر بیٹھنا کہ میرے بیٹے قائم کا ظہور ہونے والا ہے. درود بھیجو محمد.